مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام سادات کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے، صرف وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم، وَنَفَخْتَ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مجھ سے پیشتر نعت رسول مقبول کی بڑی عظیم محفل سجی تھی، اور آپ اور ہم سب مسحور کن آواز میں مداح رسول عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں برادر عزیز قاری ریاض الدین صاحب اشرفی سے سرکار کی مدحت سماعت کر رہے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں آج بہت توجہ سے میری بات سننا، حضور کو جس نے بنایا اس رب کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کیا وہ ذات ہے کہ اگر وہ کھارے کنویں کے اندر صرف اپنا تھوک، اپنا لعاب ڈال دے،
تو 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ کنویں میٹھے کے میٹھے رہے، ان کنووں کو کوئی کھارا نہ کر سکے، جبکہ گلاس کے اندر اگر آپ 10 دن پانی رکھ دیں تو پانی کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی، پانی کی لذت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختصر سا لعاب جسے ہم کہتے ہیں وہ تھوک، اپنے منہ کا تھوک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے اندر ڈال دیا وہ کنواں میٹھا ہو گیا، اور کنویں کے اندر جو لعاب ڈالا تو کھارا تھا تو میٹھا ہو گیا، اور سوکھا تھا تو وہ کنواں پانی سے لبالب بھر گیا۔ یعنی کہ ایک لعاب ہے وہ کتنے کام کرتا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈالیں تو اس کے اندر پانی آ جائے۔ اس لعاب کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول اگر کسی کے منہ میں ڈالے تو اس کے منہ کے اندر علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور حضور اگر غصے سے کسی کے منہ پہ تھوک دے تو اس کا چہرہ جلتا ہوا نظر آ جائے۔ ایک لعاب ہے وہ میٹھا بھی کر رہا ہے، ایک لعاب ہے جو پانی بھی لا رہا ہے، ایک لعاب ہے جو کسی کو علم و حکمت بھی دے رہا ہے، وہی لعاب ہے جو کسی کا منہ بھی جلا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شامی کا منہ جلا ہوا کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا منہ کیوں جل گیا؟ تو کہا صدیق و فاروق کی گستاخی کرتا تھا، ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے، صدیق و فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہماری توہین کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، حضور نے غصے سے تھوک دیا تو اس کا منہ جل گیا، اور خواب میں منہ کیا جلا؟ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کا منہ جلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا آپ کو کہ آپ پر سردی کا اگر اثر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ محسوس تو کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب کیا شان والا لعاب ہے۔ پھر حضور کے تھوکی کی بات کرتا ہوں، حضور کے لعاب کی بات کرتا ہوں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب کسی بچے کے منہ میں ڈال دے تو صبح کو منہ میں ڈالے تو شام تک کے وہ بچے کو دودھ پینے کی حاجت نہیں رہتی تھی، شام تک کے وہ بچے کو بھوک نہیں لگتی تھی، شام تک کے اس بچے کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب اسی لعاب کی طرف آئیے۔ اگر یہ لعاب جابر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو جابر کی ہانڈی سے اتنا بڑا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، یہی لعاب جابر کے آٹے میں جاتا ہے تو پورا لشکر روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، یہی لعاب اگر قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، میں اشارے صرف دے رہا ہوں لیکن اشارے ممکن ہے آپ نہ سمجھے۔ اللہ اکبر! ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، قتادہ اپنی آنکھ لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ اللہ اکبر! کوئی دنیا کا انسان ہوتا تو کہتا آنکھ نکل گئی تو حکیم کے پاس جا، آپریشن کرا، جڑی بوٹی کا استعمال کر، مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر آنکھ نکل گئی۔ سرکار نے آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا، لعاب لیا، قتادہ کی آنکھ میں لگایا اور آنکھ کا ڈھیلا رکھ دیا تو وہ اپنے آپ جڑ گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اس آنکھ سے جتنا دیکھتا تھا لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اس سے زیادہ دیکھنے لگا۔ حضور کے لعاب کی بات چل رہی تھی، حضور کے تھوک مبارک کی بات چل رہی تھی۔ خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے اور اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ رات سب نے بے چینی میں گزاری، بے قراری میں گزاری کہ کل کیا ہوتا ہے۔ کل جس کو جھنڈا ملے گا اس کو 3 فضیلتیں ملے گی، اس لیے کہ ایک تو وہ فاتح خیبر ہوگا، دوسرا وہ محب کی سند پائے گا، تیسرا محبوبیت کی بھی سند پائے گا۔ اس لیے رات کو صحابہ سوئے نہیں، صبح کو اٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے حضور کو دکھا رہے تھے کہ میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں۔
میں بھی آیا ہوں تاکہ اللہ اکبر. حضور کہتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں. صحابہ منہ چہرے اس لیے دکھا رہے تھے کہ کہیں خیال مبارک سے خدا نہ خواستہ میں بھلا دیا جاؤں تو یاد آ جاؤں، تاکہ پرچم مجھے ملے. لیکن حضور کی شان ہے نا، حضور کی شان ہے. انتخاب مصطفیٰ کا مقام الگ ہے. ہمارے انتخابات منہ دیکھ کر ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا انتخاب ذات دیکھ کر کے ہوتا ہے. وہ پنجوں کے بل سامنے کھڑے ہوئے جو تھے، حضور نے سب پر نظر ڈالی اور پھر فرمایا این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتخاب پہ قربان جائے. آپ نے کسی مقرر کا انتخاب کیا تقریر کے لیے، فون آ گیا بیمار ہے. آپ آدمی تبدیل کر دیتے ہیں کیونکہ بیمار آدمی تقریر نہیں کر سکتا. تقریر کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ جنگ کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. وہ اور ہے بیماری کی وجہ سے جن کے فیصلے بدل جاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی زبان وہ ہے. میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب کہا گیا آقا بیمار ہے، اور بیماری بھی کون سی؟ پیٹ کا درد نہیں، سر کا درد نہیں، پیر کا درد نہیں، سب سے مین چیز ہے آنکھ کے اندر آشوب ہے، آنکھ کے اندر درد ہے اور آنکھیں لال لال ہے، کھلنے کو تیار نہیں. سرکار سے جب کہا گیا آقا بیمار ہے علی، سرکار نے فرمایا بلا کر کے لاؤ علی کو، میرے پاس بلا کر کے لاؤ علی کو. جیسے میرے مولا تشریف لائے، پوچھا علی کیا ہوا؟ اس کے حضور آنکھیں آئی ہے. نبی نے لعاب نکالا، علی کی آنکھ میں لگایا. علی کہتے اس کے بعد سے زندگی میں مجھے کبھی آنکھ کی تکلیف نہیں. اگر لعاب مصطفیٰ پر گفتگو ہو تو پورا وقت اسی میں چلا جائے. بولو حضور کے تھوک کا یہ حال ہے، اور پسینے کا کیا حال ہے؟ اس کو کھلوا دیجیے. پسینے کا کیا حال ہے حضور کے؟ پہلی بات تو یہ ہے دنیا کے اندر دھیان دینا، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے خوبصورت کتنے بھی ہیں، جب ان کو پسینہ نکلتا ہے تو بدبودار نکلتا ہے، پھر اس کے بعد پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے. میں تھوڑا سا کھل کے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیہات کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خواتین بھی ہیں. جوان تو سمجھتے ہیں دیہات کا ہو کہ شہر کا ہو، لیکن جو چھوٹے بچے ان کو سمجھنے میں دقت آتی ہے. مگر میں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، پسینہ نکلتا ہے تو بغل سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جان سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جوڑ جہاں ملتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے، اور نکل کر کے بہتا ہے اور کدھر بھی بہتا ہے. اب زبان حیا خاموش ہے کہاں کہاں بہتا ہے. لیکن یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے. حضور کو پسینہ نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اور نکل کر کے کبھی بہتا نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹاک دیے ہو. حضور کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا. اسی لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو ہم نے شیشی میں لیا. جس نے بھی کہا یہ کہا کہ میں نے حضور کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا. اس سے پتا چلا جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا. حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری. حضور علیہ السلام کی بھویں گہری گہری باریک تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی. دور سے دیکھنے پر الگ الگ لگتی تھی، قریب سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی تھی. حضور کا گول گول چہرہ تھا. حضور کے چہرے کو کسی نے کہا ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا تھا، بنا کر دیا گیا. نہیں، حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا. یعنی تلوار لمبوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا چاند کی طرح چمکتا تھا. لیکن بات یہ کرنے چلا ہوں حضور کی آنکھیں بھی تھی مگر ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی. اتنی خوبصورت تھی، اس خوبصورتی کو
کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، مگر نیچے دیکھتی تھی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی، اوپر دیکھتی تھی تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گیا ہاتھ مبارک، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی پیاسوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ امام کہنے لگے انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ہاتھوں کی شان یہ، پیروں کا مقام یہ۔ اب دھیان سے سنتے چلے، یہ میری تقریر کا عنوان نہیں، یہ میری تقریر کی تمہید ہے۔ دھیان سے سننا مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں کا مقام یہ ہے۔ حضور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا، لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پیر کا جاتا ہے۔ حضور کی زبان کی شان یہ، حضور اگر درختوں کو اشارہ کرے تو درخت تو جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور پہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، درخت جن کو سلام کرے، پتھر جن کو سلام کرے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں۔ حضور کو جنہوں نے سلام کیا فرمایا آج تک پہچانتا ہوں۔ جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو آسمانوں پر جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کے ترجمان ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى جس کا دیکھنا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، والنجم جس کا سفر سے آنا ہو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو لامکہ پہ جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے بستر بھی گرم رہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو سو جائے تو معراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، پاگل اونٹ جہاں کر درست ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، چڑیا جہاں جا کر فریاد کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، لڑتے ہوئے کو جو ملا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو ہاتھ پھیر دے کسی کے سر پہ تو لوگ بال کٹواتے نہیں تھے، ان ادب کرنے والا جس کا ادب اس شان سے کیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرہ سے آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا
جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے, کبھی مریم آتی ہے, کبھی آسیہ آتی ہے, اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر بت باؤندے منہ گر جاتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. صفا مروہ جس کے تلووں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. موسیٰ کا حسن یوسف جس کی چوکھٹ پر کاسہ گدائی لے کر کھڑا رہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو کنواریوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو سینے میں غذا کی شکل میں دودھ جاری ہو جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو معبد کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور باج بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. وہ اس کے گورے چٹھے چہرے کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. کعبہ جس کا طواف کرتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کا گو کلمہ پڑھتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سارے نبی اپنی اپنی ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے اپنے نام کا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد الرسول اللہ. عرش پر جس کی میثاق لی جائے وہ محمد الرسول اللہ. جنت کے دروازوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. عرش جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد الرسول اللہ. حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. عرش کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. کرسی جس کے نام سے مزین وہ محمد الرسول اللہ. جبریل کو قرار جس کے نام سے آئے وہ محمد الرسول اللہ. آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد الرسول اللہ. نوح کی کشتی کو نجات ملے وہ محمد الرسول اللہ. یوسف کو قید خانے سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد الرسول اللہ. بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جائے وہ محمد الرسول اللہ. پیاس میں چہرہ دیکھو تو پیاس ختم ہو جائے وہ محمد الرسول اللہ. جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں جو پاپیوں کو گنہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے تو وہ جہنمی جنتی بن جائے وہ محمد الرسول اللہ. اب میں ان کی شان کیا بیان کروں, ان کی شان کیا بیان کروں. ان کی مثل نہیں, ان کی مثال نہیں, ان جیسا کوئی نہیں. جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا, جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا. جس کے والد کو خدا نے پہلے اٹھا لیا تاکہ ان کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو, تاکہ وہ برابری کا کوئی دعویٰ کر سکے. اللہ اکبر. وہ محمد الرسول اللہ. جب کائنات نے دیکھا نہ سیرت میں نہ صورت میں ان جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, تو کائنات حیرت میں دنگ ہو گئی. یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے, یہ بادشاہوں کا بادشاہ, یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ, یہ تاجداروں کا تاجدار, یہ آقاؤں کا آقا, یہ داتاؤں کا داتا. ہاں ہاں, جبریل یہی بھیک مانگے, میکائیل کے ہاتھ دامن پسارے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا دامن یہی سے بھرے. جس کو جو ملتا ہے یہی سے ملتا ہے. تقدیر یہی سنورتی ہے, بلکہ
ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے جس کی چوکھٹ کی شان یہ ہو کاغواس جہاں بھیک مانگتے ہیں قطار لگا کے صحابہ جہاں سوالی بن کے کھڑے رہتے ہیں اللہ اکبر کون و مکان جس کے دروازے کے درویوزہ گر ہے وہ محمد رسول اللہ ہے کائنات حیرت میں ہے یہ کیسا ہے اس جیسا کوئی نہیں اس سے بڑا کوئی نہیں اس کو کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں اس کو کیا نام دیں کیا اس کو خدا مانے اللہ اکبر کیا اس کو رب مانے اتنا بڑا ہے یہ اتنا عظیم ہے یہ سب کو دینے والا ہے یہ سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ کیونکہ اب ان جیسا کوئی دکھتا نہیں ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا بلال نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو سب سے بڑا تھا اذان سنی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا سبحان اللہ تب ہمیں پتا چلا اس جیسا تو کوئی تھا نہیں سبحان ربی الاعلیٰ سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے تب انسان کو پتا چلا جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا محمد رسول اللہ جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں جب رسول اللہ کی یہ شان ہے تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ شان ہے اس کے بندے کی حضور بہت کچھ ہے لیکن کیا ہے بندے کی یہ شان ہے کہ جو بکریوں کی بگڑی بناتا ہے جو جانوروں کے پاگل پن کو دور کرتا ہے جو اشارے سے چاند ٹکڑے کرتا ہے جب اس کے بندے کی یہ شان ہے تو اس بندے کو جس نے بنایا جس نے اختیارات دیے اس خدا کی شان کیا ہوگی لیکن کتنے بدقسمت ہے وہ لوگ کتنے بدنصیب ہے وہ لوگ جو ایسے خدا کو چھوڑ کر اوروں کی چوکھٹ پر دامن پھیلاتے ہیں ایسے رب کو چھوڑ کر اوروں کے دروازے پر جاتے ہیں سوچو جب حضور سب کی بگڑی بنا سکتے ہیں اتنی طاقت حضور میں ہے تو ان کے خدا میں کتنی طاقت ہوگی کائنات کا خالق ایک کائنات کا مالک ایک اور جو اس سے رشتہ جوڑ لیتا ہے پھر وہ مخلوق کا محتاج نہیں رہتا مخلوق اس کی محتاج ہو جاتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ غوث پاک نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیا میں نے سوچا انسان ہو کر کے مردہ زندہ کیسے کرتے ہیں تو پتا چلا کہ حی و قیوم سے رابطہ کیا ہو گیا ان کی ٹھوکروں میں بھی زندگی آ گئی بڑی معذرت کے ساتھ آج میرا مسلمان کہلانے والا کلمہ پڑھنے والا انگوٹھی پہنتا ہے تو پتھر ڈھونڈ کے پہنتا ہے کیوں اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو میری مصیبتیں دور ہوگی اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی اس کوالٹی کا پتھر پہنوں گا تو میری قسمت بدل جائے گی نادان تیری قسمت پہ پتھر ہو جو پتھر پر ایمان لایا جس نے پتھر کو بنایا ہے اس خدا کو مان کر دیکھ تو جس گلی سے گزر جائے گا جس پر تیری نظر پڑ جائے گی اس کی بھی تقدیر سنورتی ہوئی نظر آئے گی حضرت اقبال کہتے ہیں کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں مومن تو بنو افسوس ہے تم سب کچھ بنے کیا مومن بھی بنے پتھروں پر ایمان مت لاؤ یہ پتھر کیا ہے جو اپنے پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے یہ پتھر کیا ہے جو تمہارے نفع کے مالک نہیں جو تمہارے نقصان کے مالک نہیں تم شفا مانگنے کے لیے پتھروں کے پاس تم شفا مانگنے کے لیے درختوں کے پاس تم شفا مانگنے کے لیے دریاؤں کے پاس شفا تمہارے قدموں میں آئے گا اللہ کے ہو تو جاؤ اللہ کے
सच्चे बंदे तो बन जाओ। और आपको बताऊं, अगर आप दरख्त के पास जाते हैं, आप दरख्त से अफजल है, दरख्त आपसे अफजल नहीं। आप पत्थर से अफजल है, पत्थर आपसे अफजल नहीं। आप पत्थर पर पैर रख दे, पत्थर की औकात नहीं कि कुछ कह सके। दरख्त को काट दे, दरख्त की औकात नहीं कि कुछ कह सके। पानी में पैर डाल दे, पानी की औकात नहीं कि कुछ कह सके। मुसलमान, तू अफजल होकर, तू मफजूल के पास जाकर, हकीर मखलूक के पास जाकर अपना दामन फैला रहा है, जो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना आ सकता है, ना भुला सकता है। आ उस रब के करीब। वो रब कौन सा रब है जिसकी शान ये फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा तुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। जिसको तुमने खुदा बनाया उसके पास तुम्हें जाना पड़ता है, जिस खुदा ने तुम्हें बनाया वो हर वक्त तुम्हारे साथ है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। मेरा अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है। कितना साथ है तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। उसको पुकारना नहीं पड़ता, वो बगैर पुकारे तुम्हारी मदद करता है। उसको चिल्लाना नहीं पड़ता, वो बगैर चिल्लाए तुम्हारी हाजतों को जानता है। अपने अल्लाह की शान तुम्हें मालूम है क्या है? अपने अल्लाह की शान ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पे जाके कहा रब्बी अन्नी अंजुर इलैक, तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ध्यान दें आप, आज मैंने इतना मुश्किल उन्वान चुना है अहबाब की फरमाइश पर कि ये उन्वान बड़ी मुश्किल से दरसगाहों में समझाया जाता है, बहुत मुश्किल से ये उन्वान सीने से सीना मुंतकिल किया जाता है खानकाहों के अंदर, लेकिन ये उन्वान आज जलसे का उन्वान बना है। बस आप ध्यान दे तो बात समझ में आए। ये उन्वान सीनों से सीने में मुंतकिल किया जाता है खानकाहों में, दरसगाहों में महीनों बहस करके इसे पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी, क्योंकि ये कादरियों की महफिल है। यहाँ कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ कुछ मुश्किल नहीं। मेरे अल्लाह की शान क्या है? जनाब मूसा ने कहा तुझे देखना है, इरशाद हुआ लन तरानी, तू नहीं देख सकता। जनाब मूसा को शौक था, जिसके कलाम में इतना हुस्न है उसकी जात में कितना हुस्न होगा, उसके वजह करीम में कितना हुस्न होगा। तो कहा कि दिखा दे। इरशाद हुआ तू नहीं देख सकता। क्या कहा? कोई नहीं देख सकता नहीं कहा, क्या कहा? तू नहीं देख सकता। ध्यान है आपका, तू नहीं देख सकता मतलब यह है कि कोई देख सकता है मगर वो तू नहीं है, वो कोई और है। जिद की, इसरार किया, 9 बार कहा। सूफिया कहते हैं कि अल्लाह ने पूछा मूसा एक मसला बता, का मौला क्या? इरशाद हुआ क्या किसी यतीम का हक दबाना अच्छी बात है? जो बात किसी यतीम के लिए हो वो खुद के लिए इख्तियार करना अच्छी बात है। अर्ज किया नहीं, तो कहा ये हक किसी दुर्रे यतीम का है, ये हक किसी दुर्रे यतीम का है। कुर्बान जाए, वो दुर्रे यतीम कौन है? वो दुर्रे यतीम कौन है? उसी को आमिना का लाल कहते हैं, अब्दुल्ला का दुलारा कहते हैं। फिर हजरत मूसा ने कहा दिखाना। इरशाद हुआ पहले मेरी मखलूक देख, पहले मेरी मखलूक देख, फिर खालिक को देखने की बात करना। अल्लाह ने अपनी मखलूक जो फरिश्ते थे हैबतनाक, उनको फरमाया गुजर जाओ मूसा के करीब से। रिवायतों में आता है, सूफिया फरमाते हैं जनाब मूसा के करीब से फरिश्ते हैबतनाक गुजरे तो हजरत मूसा ने सीना पकड़ लिया, कहीं मेरा कलेजा ना फट जाए, ऐसे खतरनाक चेहरे वाली मखलूक थी। और फिर अर्ज करने लगे, कुरान मुकद्दस ने कहा कि मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करता हूं। हम ये बात तो कहते हैं कि जनाब मूसा ने कहा कि मैं तौबा करता हूं, कब का? उसका पस मंजर क्या है? सूफिया कहते हैं इसलिए जब मखलूक के चेहरे देखे तो सोचा कि जब मखलूक के चेहरे देखने की ताब नहीं लाता तो खालिक के वजह करीम को देखने की ताब कैसे ला सकूंगा। लोग मेराज को सरासरी समझते हैं, ओ मेराज हो गई, मेराज है क्या? मखलूक के चेहरे देखने की ताकत हर एक के अंदर नहीं। सिर्फ इतना कहता हूं, जो मौत का चेहरा एक बार देख लेता है फिर वो किसी का चेहरा देखने के काबिल नहीं रहता। मौत क्या है? मखलूक ही तो है, फरिश्ता ही तो है, यही तो है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला तौबा करता हूं, करम हो गया। का फिर तजल्ली देख, अगर देख सकेगा तो देख। 70,000 पर्दे के पीछे से तजल्ली की। पता है क्या हुआ? बेहोश होकर जमीन पे आए,
اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ اثر پیدا ہو گیا کہ 3 میل کے فاصلے پہ دور، 3 میل کے فاصلے پہ دور کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. جو اس کے جلوے کی ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو، جب اس کی نگاہیں اتنی تیز ہو جاتی ہے تو اس جلوے والے کی نگاہوں کا شان کا عالم کیا ہوگا. جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں. تو اللہ ہماری شعرک سے زیادہ قریب ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور پھر وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا. مسلمان ہو یا کافر، گنہگار ہو یا نیک، وہ پیار کرتا ہے سب سے، بہت محبت کرتا ہے. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، اے عمر ابن خطاب جانشین رسول امیر المومنین. دھیان سے سنیے، میں تمہید کے طور پہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، عنوان آگے آنے والا ہے. امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. سردی کے دن تھے، حضرت فاروق اعظم کے آگے آگ جل رہی تھی. فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا، اس عورت کی گود سے بچہ مانگ. اس عورت کی گود سے بچہ مانگا گیا، عورت نے بچہ دے دیا. دینے کے بعد فاروق اعظم نے اس عورت کو سمجھانے کے لیے مسئلہ فرمایا، اس بچے کو آگ میں ڈال دے. عورت تڑپ گئی، اس کی چیخ نکل گئی، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. اس نے کہا امیر المومنین مسئلہ پوچھ کر کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دیں، آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، لیکن آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کریں. ماں تھی تڑپتی رہی، ماں کی ممتا بے چین ہوتی رہی، ماں کی ممتا بے قرار ہوتی رہی. آخر میں یہاں تک اس نے کہہ دیا، امیر المومنین اگر میرے بچے کو جلانے کا فیصلہ ہی آپ نے کر لیا ہے تو ایک ماں آپ سے فریاد کرتی ہے، میرے بچے کی جگہ آپ مجھے جلا دیں، آپ مجھے جلا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، لیکن میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں. آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، مجھے معاف کر دیں. امیر المومنین نے جب اس کی تڑپ، اس کا رونا، اس کا بلکنا دیکھا، غلام سے کہا بچہ دے واپس. غلام نے بچہ واپس دیا. وہ پورے مجمع سے بے خبر ہو گئی، سب لوگوں سے بے خبر ہو گئی. بچہ چمٹایا، میرا لال، گال چومے، منہ چوما، اور کہنے لگی میری جان تجھ پہ قربان. جب اس کے ہوش و حواس قائم ہو گئے، امیر المومنین نے مسکرا کے کہا، میں نے کب بچہ آگ میں ڈالنا تھا، صرف تجھے سمجھانے کے لیے. بتا اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اپنے بندوں سے اللہ 70 درجہ. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ گناہوں کی طرف. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ زنا کے اڈوں کی طرف. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ شراب کے اڈوں کی طرف. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ موبائل گیمز کی طرف، عورتوں کی ناجائز محبت کی طرف. نمازوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ عیاشیوں کی طرف. قسم خدا کی تم نے سب کی قدر کی، اپنے رب کی قدر نہیں کی. جو قوم اپنے رب کی قدر نہ کرے وہ قوم خود ناقدری ہو جاتی ہے. اور اس کی بارگاہ میں بہت نزاکت ہے، پیار اتنا کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ بھی لیتا ہے. میں درس توحید آپ کو دینے لگا ہوں. اگر آپ اپنی حاجتیں درختوں سے مانگنے لگیں گے قدرت تمہیں چھوڑ دے گی. آپ پتھروں پہ یقین کرنے لگیں گے قدرت تمہیں ناکارہ کر دے گی. آئیے میں اور آپ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہے. دھیان سے سننا سنیو. آج تم آوارہ ہو گئے، آج تمہارے عقیدے آوارہ ہو گئے، آج تمہاری سوچ آوارہ ہو گئی، تمہاری فکر آوارہ ہو گئی. سب سے پیار کرتے ہو، رب سے نہیں کرتے. بھول گئے رب کو. جو رب کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں. کتے فضیلت لے گئے ہم پر اگر ہم رب کو بھول گئے. کہ
کیونکہ کتا جو روٹی کھلاتا ہے اس مالک کو دیکھ کر کے دم ہلاتا ہے. اسے روٹی دینے والا مالک یاد ہے, تجھے سب دینے والا رب یاد نہیں. کتے سے بھی تو گر گیا مسلمان ہو کر. میرا بچہ بیمار ہو گیا اس لیے جادوگروں کے پاس پہنچ گیا. توف ہے تجھ پر, بچہ مر جائے پرواہ نہ کر. یہ بول, اگر تیری خوشی بچے کی زندگی میں ہے تو زندگی دے, اور تیری خوشی بچے کو موت دینے میں ہے تو میں نے اس بچے کو لے کے کرنا کیا ہے. اس لیے کہ رب راضی رہے گا تو تجھے بچے بھی کثرت سے. اس پر کوئی یقین کر کے تو دیکھے, میرے غوث کو اللہ نے 29 بیٹے عطا فرمائے تھے. جب بیٹا پیدا ہوتا اس کی گردن اور پیر پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے میں اس کو مردہ مانتا ہوں. کسی نے پوچھا بیٹا زندہ پیدا ہوتا ہے مردہ کیوں مانتے ہیں؟ کہا جسے مردہ مانا جاتا ہے اسے پیار نہیں کیا جاتا, جس سے زندہ مانا جاتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے. پیار حیّ و قیوم سے کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا. اور جس دن سے اس سے پیار کیا ہے دنیا مجھ سے پیار کرنے لگی. کیا ہو گیا ہمیں؟ دولت کو خدا بنا لیا, نفس کو خدا بنا لیا, اولاد کو خدا بنا لیا, خواہشات کو خدا بنا لیا. نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے. خدا بنانے کا مطلب کیا؟ سب طرف جھکتے ہو, اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے. زکریا علیہ السلام یہودی قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کو, اللہ کے نبی کو. حضرت زکریا علیہ السلام یہودی ڈھونڈے قتل کرنے کے لیے. حضرت زکریا آگے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے. زکریا علیہ السلام آگے, پیچھے یہودی بھاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ دوڑ رہے, یہودی پیچھے. آپ جان بچانا چاہتے ہیں. پیغمبر نے درخت سے مدد نہیں مانگی, پیغمبر نے اپنا اختیار درخت پر یوں وارد فرمایا کہ درخت کو اشارہ کیا, درخت 2 حصوں میں چر گیا اور آپ اندر داخل ہوئے. درخت کو کہا اب آپس میں مل جا, پورا درخت آپس میں مل گیا. توجہ دھیان دیں, پورا درخت آپس میں مل گیا. یہودی آئے, دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا. شیطان کو انبیاء سے, اہل ایمان سے بڑی نفرت. یہودیوں نے شیطان کو انسانی شکل میں دیکھا تو پوچھا وہ زکریا یہاں کہیں تھا, یہاں تک آیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. شیطان نے کہا اس میں گھسائے درخت میں. کہا وہ کیسے درخت میں جا سکتا ہے؟ کہا وہ جیسے بھی جا سکتا ہے. وہ گیا اندر. تو کہا کہ اب کیا کریں؟ شیطان نے کہا ایک اچھی آئیڈیا بتاتا ہوں, اچھا طریقہ بتاتا ہوں. اوپر سے آرا چلاؤ, اوپر سے آرا چلاؤ. زکریا اندر ہوگا تو کٹ جائے گا, 2 حصوں میں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. انہوں نے کہا اگر نہیں ہوگا تو کہا مجھے پکڑ لینا, اس کی بجائے مجھے قتل کر دینا, لیکن ہے تو اندر ہی. انہوں نے درخت کے اوپر سے آرا چلایا. آرا چلتے چلتے سر تک آیا. جب سر پہ آیا اور آرا چلنے لگا, سمجھتے نا سر کسے کہتے؟ پتھر اگر سر پہ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی. اہل ایمان کو ان مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو امتحان لیا جاتا ہے. جہالت کی وادیوں میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اللہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا, اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کا ملنا. بہت آسان بھی ہے, بہت مشکل بھی ہے. جس پہ کرم کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے بھی مل جاتا ہے, اور جس پر اللہ اکبر امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہے ساری زندگی عبادت کرنے والے کو بھی پھر شیطان. بات اصل یہ ہے اس سے پیار کیا جائے, اس کے ساتھ منافقت نہ کی جائے, اس کے ساتھ دورنگا پالیسی اختیار نہ کی جائے. میں صرف اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اتنا کہتا ہوں, جس خدا نے بنایا, ماں کے پیٹ میں سورج ڈھالی, جس نے ماں کے سینے میں دودھ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیا, زمین بنائی, آسمان چاند ستارے سب تمہارے لیے بنائے, کھلایا پلایا, کھانے کی طاقت دی, پینے کی طاقت دی, ماں کو ممتا دی, اس کو چھوڑ کر جب دوسرے کے پاس جاؤ گے بولو اس کو اذیت نہیں پہنچے گی. تمہارا بیٹا تمہارا ہو کر کسی اور کو باپ کہے تمہیں چھوڑ کر, تو تمہیں کیسا لگے گا؟ انگوٹھی کے پتھروں کو خدا بنایا تم نے, ندی نالوں کو خدا بنایا تم نے, درختوں کو خدا بنایا تم نے. لا الہ الا اللہ. ستاروں کو تم نے خدا بنایا, سورج کو خدا بنایا, چاند کو نہیں. جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارا خدا اور رب ہے. کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں, اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہمیں سوائے میرے اللہ کی مرضی کی.
جناب زکریا علیہ السلام پہ جب آرا چلا، چلتے چلتے سر تک آیا، زکریا نے کہا اللہ مجھے بچا لے۔ ندائی زکریا پہلے مجھے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، اب میری مرضی ہے کہ تو کٹے گا۔ درخت سے مدد لی، درخت کو معبود مان کر مدد نہیں لی، درخت کو خدا مان کر مدد نہیں لی۔ کیوں؟ نبوت کا اختیار تھا، بس قدرت کو بتانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ارشاد ہوا اب میری مرضی ہے کہ کٹ، کیونکہ تو نے مجھے پکارنے کی بجائے مدد درخت سے لی ہے، اب کٹ۔ اور فرمایا دوسری مرتبہ آہ مت کرنا، اگر دوسری بار تو نے آہ کی تو اپنے صابر بندوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیا جائے گا۔ اب میری مرضی ہے کہ تو کٹتا رہے اور چپ رہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ زکریا خدا سے پیار کتنا کرتا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، جناب زکریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، لیکن زکریا نے دوسری مرتبہ آہ بھی نہیں کی۔ خدا سمجھ کے درخت کے پاس نہیں گئے تھے، پیغمبرانہ اختیار تھا، بس وہ بڑا غیرت والا ہے، اس کی شان غیرت بڑی نرالی ہے۔ ایک طرف یہ منظر زکریا پہ چل گیا آرا، ایک اور ذات ہے جس کو کافر ستاتے ہیں اور قتل کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں، اور وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، یار بے قرار ہوتا ہے تو وہ ذات فرماتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ۔ پناہ ہم نے اللہ کی لی ہے، گھر سے نکلتے وقت رب کا نام لیا ہے، ہم نے اللہ کی پناہ لی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ درخت پورا مل گیا تھا، پھر بھی زکریا کا امتحان ہوا، حضرت زکریا شہید ہو گئے۔ وہاں تو کوئی پردہ بھی نہیں تھا، کھلا کھلا غار تھا، آنے والا آیا پیشاب کے لیے بیٹھا، لیکن اللہ کا نام لے کر خدا کی پناہ میں نکلنے والے نکلے تھے، تو خدا نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے گھونسلے کے ذریعے سے بچا کر بتا دیا جو میرا نام لے کر نکلتے ہیں انہیں مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیا کرتا ہوں۔ تم بچو گے، تم محفوظ رہو گے، تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکے گا، تمہارے پیروں کے نیچے پانی نکلیں گے، تمہارے قدموں کی ٹھوکروں سے زندگیاں نمودار ہوگی۔ اللہ کے بن تو جاؤ، اس کی قربت تو اختیار کرو، لیکن اللہ کی قربت شراب پینے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت جوا کھیلنے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت عورتوں کو تکنے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت اس کے لیے رونے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں کثرت سجدہ سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں آہوزاریاں کرنے سے ملے گی، اس کی بارگاہ کے اندر عبادتوں کی نظریں پیش کرنے سے ملے گی، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے اس کا قرب ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ پوری تقریر کر رہے ہیں توحید پہ، کہتے ہیں کہ درختوں سے مدد مانگو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، تو پھر تم اولیاء سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ بس بات اتنی ہی ہے کہ اللہ نے ولیوں کو محبوب بنایا، جس کو محبوب بنایا اس کو غیر نہیں کیا، اس کے غیر سے مدد مانگو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے، اور اگر اس کے اہل سے مانگو گے، الخلق عیال اللہ، اولیاء خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہے، وہ اہل اللہ ہے، وہ اہل ہے خدا کے، اہل اللہ ہے۔ غیر اللہ سے مانگو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اہل اللہ سے مانگو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔
ہاتھ ولی کا ہوگا، مدد اللہ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر، مصیبت آئے غیر اللہ کی چوکھٹ پہ مت جانا، اہل اللہ کی چوکھٹ پہ آنا۔ یہ اہل اللہ کون ہے؟ غریب نواز اہل اللہ، مخدوم سمنا اہل اللہ، نظام الدین اولیاء اہل اللہ، حضرت داتا گنج بخش اہل اللہ، بختیار کاکی اہل اللہ۔ یہ اہل اللہ کا مطلب کیا؟ دیکھو جو جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ باورچی کے ساتھ بیٹھنے والا کھانا بنانے کا ہنر سیکھ جاتا ہے جبکہ وہ باورچی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھنے والا دوائیوں کے نام اور نسخے جان لیتا ہے جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ بلا تمثیل خدا کی بارگاہ میں رہنے والا، خدا کی چادر کے نیچے رہنے والا، اولیائی تحت قبائی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی چادر ہماری طرح نہیں ہے۔ جو اس کی چادر کے نیچے رہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ خدا نہیں بنتے۔ خدائی تصرف اللہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر کر کے بتاتا ہے۔ جب میرا بندہ اس شان کا ہے تو میری شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آج ضرورت ہے اپنے اللہ پر توکل مضبوط کرنے کی، اپنے، اور جس کا بھروسہ اللہ پہ جتنا مضبوط ہے، جتنا مضبوط ہے اللہ پہ بھروسہ، وہ اتنا سکون سے، وہ اتنا چین سے ہے، وہ اتنا اطمینان سے ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بندوں کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ اسباب بناتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اللہ ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، چار نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا اللہ کے ایک ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا چرخہ ہے، چرخہ ہے میرا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کی طور پہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں اکیلی چرخہ چلاتی ہوں نا، ایک سمت میں تو صحیح صحیح چرخہ چلتا ہے، اگر دوسری بڑھیا بھی بٹھا دو تو میں ادھر چلاؤں وہ ادھر چلائے، چرخہ ٹوٹ جائے گا، چلے گا نہیں۔ جب چرخہ چلانے کے لیے دو دماغ آ جائے تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، تو دنیا چلانے کے لیے دو آ جائے تو پھر دنیا کا نظام بھی بگڑ جائے گا۔ ایک کہے گا ہوا چلانا، دوسرا کہے گا آج نہیں چلانا، بولو کیا ہوگا؟ ایک کہے گا پانی برسانا، دوسرا کہے گا نہیں برسانا، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر بات یہ ہے ہم کام کرتے ہیں تو مصروف رہتے ہیں، میرے اللہ کو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، سارے کام ہوتے ہیں، اس پہ کوئی بار نہیں ہوتا، ہر آن اس کی نئی شان ہے۔ وہ کن کہہ کر کائنات پیدا کرتا ہے، وہ کن کہہ کر کے پتھروں میں پھول کھلاتا ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کبھی غور کرتے ہیں؟ کسان دانے ڈالتا ہے دو قسم کے، آپ کسان ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے دانے سڑ جاتے ہیں، بہت سارے دانے سڑتے نہیں ہیں بلکہ اگتے ہیں اور اس میں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دانے کہاں سے آتے ہیں؟ کون لاتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو اللہ شکل بناتا ہے نا، پڑوسی میں جو شخص رہتا ہے اس کی طرح نہیں بناتا، بلکہ کبھی باپ کی شکل، کبھی دادا کی، کبھی دادی کی، کبھی پردادا کی، کبھی پردادی کی، کبھی خالہ کی، کبھی نانی کی۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ شکلیں مشابہ کون بناتا ہے؟ جہاں روشنی نہیں جا سکتی وہاں کس کے ہاتھ جاتے ہیں؟ پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے رہتا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ آج مسلمان ذلیل اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا، مسلمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا، اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہماری سنتا ہے، بغیر پکارے سنتا ہے، تو پھر ہم اتنا چلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وہ ہماری فریاد سنتا کیوں نہیں؟ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو اگر بچہ ماں کی گود میں رہے، ادھر وہ ٹے کرے گا، ادھر فوراً ماں دودھ پیش کرے گی، لیکن ایک بچہ خود ہی کھیلتے کھیلتے گھر کے باہر نکل کر کے چلا گیا، اب وہ چلا چلا کے رو رہا ہے لیکن ماں اس کو دودھ دیتی نہیں۔ قصور بچے کا ہے یا ماں کا ہے؟ وہ بچہ گھر سے باہر گیا کیوں؟ وہ بچہ ماں سے دور گیا کیوں؟ ارے گود میں ہوتا، ادھر چلاتا، ادھر منہ میں دودھ آ جاتا، ہلکی سی آواز نکلتی، دودھ منہ میں آ جاتا۔ بلا تمثیل میرا خدا ہر مثال سے پاک ہے، جو اس کے قریب رہتا ہے اسے رونے کی، گڑ گڑانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ادھر وہ سوچتا ہے، ادھر اس کی سوچ پوری ہو جاتی ہے، لیکن تم خدا سے دور ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، پاپ کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، گھروں کے اندر سیریل دیکھنے کی
وجہ سے، عورتیں بے پردگی کی وجہ سے. فرمایا گیا عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے. بندہ خدا کا سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. سنو سنو، کسی نے مولا علی سے پوچھا، علی اللہ آپ کی دعا جلدی سنتا ہے، راز کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا میں اس کی ہر بات مانتا ہوں، وہ بھی میری ہر بات مانتا ہے. تو اس کی ہر ماننے لگ جا، وہ تیری ہر مان لے گا. لیکن کوئی اس کی بات بولو مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے فجر میں مسجد ہم بستر میں پڑے رہتے، پھر کہتے مولانا بہت دن سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی. ہنسنے کی بات نہیں، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ احتساب تو کر، احتساب تو کر. بڑوں نے کتنی بڑی بڑی دعائیں مانگی یار، کتنی بڑی بڑی دعائیں مانگ، ان کی دعا قبول ہوئی. ایسے قبول ہوئی کہ آج لوگوں کو یقین نہیں آتا. آئیے ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو. مانگنے والے نے کتنی بڑی مانگی دعا، مانگنے والے نے کتنی بڑی مانگی دعا. ایک جوان ہے، ابھی نام نہیں لیتا لیکن سب کو پتا چلے گا وہ کون ہے. ایک جوان ہے جو دریا کے کنارے ٹہل رہا ہے. ٹہلنے والا جوان دریا کے کنارے ٹہل رہا ہے. ہم بھی دریاؤں پہ جاتے ہیں لیکن شراب پینے جاتے ہیں، مووی دیکھنے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جب لوگ دریا کے کنارے زنا کریں گے تو دریاؤں کے ذریعے سے ایسا عذاب آئے گا نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. پکنک پر جاتا، آج گناہ کے سوا لوگوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا، جبکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے، اس کے بعد ہم نہیں آئیں گے. موت آئے گی نہ پھر دنیا میں نہیں آؤ گے. ایک بار آ گئے دوبارہ نہیں آؤ گے. روح اللہ کے پاس چلی جائے گی، یا تو جنت میں جاؤ گے یا تو جہنم میں جاؤ گے، پلٹ کر پھر نہیں ہوگی. جس دنیا میں ایک ہی بار آئے ہو نا، ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار کچھ اچھا کر لو، کچھ نیکی کر لو، دماغ سے کام لو. تھوڑے سے دنیا کے نفع کے لیے ایمان کا سودا مت کرو. تہمات پرستی کی طرف مت جاؤ، انسان پرستی کی طرف مت جاؤ. خدا پرست بنو، پھر کوئی پرست مت بنو. مسلمان صرف خدا پرست، اور اگر کسی سے کرنا ہے تو اللہ کے محبوبوں سے پیار کرو، جس کا حکم دیا اس پر عمل کرو. عرض کر رہا تھا ایک جوان ہے جو ٹہل رہا ہے دریا کے کنارے. دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت روتی اور دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے. اس جوان نے اپنے خادم سے کہا ذرا جا تو پوچھ وہ بڑھیا روتی کیوں ہے. کیونکہ وہ جوان کوئی معمولی جوان نہیں تھا، وہ جوان حسنی حسینی سید تھا. اور سید کی یہ تعریف ہے کہ وہ کسی کا دکھ دیکھ نہیں سکتا. اس سید نے دیکھا، صحیح النسب سید نے کہا دیکھ تو وہ روتی کیوں ہے. جانے والا خادم گیا، اس نے کہا بڑی بی روتی کیوں ہے. بڑی بی نے غصے سے کہا روتی میں ہوں، تیرا جاتا کیا، چل یہاں سے چلا جا. وہ آ گیا خادم، مخدوم میرے، وہ تو اپنی بات بتاتی نہیں، غصے میں آتی ہے، شاید غم زیادہ ٹوٹا ہوا ہے اس پر. پھر وہ جوان خود گیا، مائی کیوں روتی ہے. کچھوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جہاں دشمن بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ اللہ والی صورتیں جہاں کوئی انکار نہیں کر پاتا. اس جوان نے کہا مائی روتی کیوں ہے. تو کہا سن، رونے کی وجہ یہ ہے، رونے کی وجہ میرے مخدوم یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، مذہب سے یہودی ہوں، میرا مذہب یہودیت ہے. ایک ہی بیٹے کی پرورش کی تھی کیونکہ میرا شوہر میری جوانی میں مر گیا تھا. وہی میرا سہارا تھا، میری امیدوں کی کرن تھی، وہی میری امیدوں کی کھلتی ہوئی کلی تھی. میں نے بیٹے کو جوان کیا اس امید کے ساتھ کہ جوان ہوگا تو شادی رچاؤں گی بڑی دھوم دھام سے. بالآخر میرا بیٹا جوان ہوا، میں نے سامنے کی بستی میں اس کا رشتہ دیکھا اور دھوم دھام سے بارات گئی. اور اس کے بعد اس کی شادی رچا کر کے جب میں واپس کشتی میں آ رہی تھی تو کشتی کنارے کو لگی، چند لوگ اترے، پھر ہوا چلی، کشتی پھر واپس گئی اور میری نگاہوں کے سامنے بیچ دریا میں کشتی ڈوب گئی. اب میں نہ روؤں تو کون روئے. میرا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا.
میرے گھر میں بہار آنے سے پہلے خزاں آ گئی، میرے گھر میں رونق آنے سے پہلے بے رونقی آ گئی، میرے گھر میں اجالا آنے سے پہلے اندھیرا آ گیا، میرے گھر میں خوشیاں آنے سے پہلے غموں نے میرے گھر کو دیکھ لیا، کس کے پاس جا کر فریاد کروں، آہو بکا کروں؟ کہا کہ ٹھہر، ابھی ٹھہر، میرا اللہ ڈوبی ہوئی کشتی کو اوپر لائے گا۔ وہ بڑھیا بھی جانتی تھی اللہ کا نام، کیونکہ تھی یہودی، لیکن غلطی سے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی اللہ ہے اور عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ بیٹیوں سے پاک ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے۔ آپ کہیں گے سب کو اولاد ہونا یہ اس کی شان اور صفت ہے، اللہ کو اولاد کیوں نہیں ہے؟ اس کی حکمتیں بہت سی ہے، بہت سی، لیکن اہل عشق کچھ اشارے کرتے ہیں، کیونکہ جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ بولو، بیٹے سے۔ صحیح ہے، بیٹے سے قربان۔ اس کا تو ایک ہی محبوب ہے جس کے صدقے کائنات کو بنایا۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بفرض محال اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو لوگ کہتے محبوب سے زیادہ بیٹے کو چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، ہماری کوئی اولاد ہی نہیں، پاک ہے وہ اولاد سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں تو آمینہ کے لال کو چاہتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتا رسالت کی شان کیا ہے؟ رسالت پوچھنا ہے تو خدا سے پوچھو، توحید پوچھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھو، اور توحید و رسالت کا درس لینا ہے تو اہل سنت سے پوچھو، کیونکہ ہمارے پاس توحید و رسالت دونوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ لوگوں کو کیا خبر، توحید بیان کرتے وقت نبی کی توہین کرتے ہیں، رسالت بیان کرتے وقت خدا کی توہین کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا، اس جوان نے کہا روک، ابھی کشتی باہر نکلے گی، دعویٰ بڑا تھا۔ اس نے کہا ڈوبی ہوئی کشتی بھی نکلتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے۔ ندا آئی، میرے بندے، جو کشتی ڈوبی تھی اس کو 12 سال ہوئے، تجھے پتا ہے؟ ڈوبنے والے انسانوں کو مچھلیوں نے کھایا، تجھے پتا ہے؟ ان مچھلیوں کو انسانوں نے کھایا، تجھے پتا ہے؟ جو انسان کو مچھلی کھا گئی تھی اس مچھلی کو انسانوں نے کھایا، جن انسانوں نے کھایا فضلہ بن کے زمین پہ آیا، ان کو ذروں نے کھایا، جانوروں نے کھایا، ان جانوروں کو پھر کسی جانور نے کھایا۔ دیکھ رہے کتنے درجے، کتنے درجے ہیں۔ آج تو نے سوال کیا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی نکال دے، وہ بھی 12 سال کی۔ کیفیت یہ ہے نا میرے بندے، ادھر سے عرض ہوئی اگر میری بات نہیں ماننی تھی تو پھر مجھے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی؟ تیری توفیق کے بغیر کوئی دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما۔ تو نے مجھے اپنا محبوب کیوں بنایا؟ اور پھر اس کے بعد اپنے جسم کا لباس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تیری عزت کی قسم، اگر ڈوبی کشتی واپس نہ آئے گی تو تیرا یہ بندہ اپنا لباس، اپنی اوپر کی چادر اتار دے گا، پھر زندگی میں کبھی نہیں پہنے گا۔ ارشاد ہوا دیکھ میری قدرت کا تماشا، نگاہ کر۔ جیسے نگاہ کی تو دنیا نے بھی دیکھا اور اس جوان نے بھی دیکھا کہ ڈوبی کشتی تیرتی نظر آتی ہے۔ 12 سال کی ڈوبی کشتی جس کو مچھلیوں نے کھایا، مچھلیوں کو انسان نے فضلے کو زمین پہ ڈالا، زمین نے کھایا، جانوروں نے کھایا، جانوروں کو جانوروں نے کھایا۔ کتنا عرصہ بیت گیا، لیکن اس کشتی کو واپس آنے میں 1 منٹ نہیں لگا۔ فریاد میں اتنا وقت لگا، کام پورا ہونے میں وقت نہیں لگا۔ میرے دادا مرشد کہتے جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی۔ نکالنے والا کون تھا؟ تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ تب ہمیں پتا چلا جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کیا ہو، قادر کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ عبد القادر کی قدرت یہ تو قادر کی قدرت کیا ہوگی۔ یہ دعا میں تاثیر کب آتی ہے؟
غوث پاک کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا. کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ نے مجھے اس منزل پر پہنچایا. آج اپنی کیفیت کیا ہے، آج اپنا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہمارے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو ہم ان کو بھی دین نہیں سکھا پا رہے. ہم اپنے بچوں کو بھی دین نہیں سکھا پا رہے. یہ بچے یہ ہو گئے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب ان کا ایمان بھی سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا اس کی فکر ہو رہی ہے. ہمارے بچوں کو نہ ہم اسلامی تہذیب دے رہے ہیں، نہ تمدن دے رہے ہیں، نہ کلچر دے رہے ہیں، بلکہ اب تو ہمارے بچوں کا نام بھی اسلام کے تقاضے کے مطابق نہیں ہوتا. پنکی ببلو اپنے بچوں کا ہم یہ نام رکھتے ہیں، یہ بھی کوئی نام ہے؟ اسلامی نام یہ ہے؟ نہیں. اپنے بچوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھو. حضور فرماتے تیرا کیا بگڑتا ہے کہ تیرے 3 بیٹے ہو اور تینوں کا نام محمد ہو. محمد نام رکھو، اور ماں باپ نے نہیں رکھا تو ابھی رکھو، اور پکارنے کے لیے کوئی عرف لے لو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ محمد کو بلاؤ اور بولو کہ جنت میں جائے. جنت کا رضوان فرشتہ کہے گا محمد آؤ جنت میں جاؤ. تو جتنے محمد نام کے ہوں گے وہ سب کے سب جنت کے دروازے پر آئیں گے. بھیڑ لگ جائے گی. فرشتہ کہے گا ایک کو بلایا تھا تم کو نہیں، اور وہ محمد ابن عبداللہ ہے کا یہ قید آپ نے نہیں لگائی تھی، یہ وضاحت ابھی ہو رہی ہے، اور یہ قید اللہ نے نہیں لگائی، بھی لگائی جا رہی ہے. اللہ کی رحمت مسکرائے گی. اللہ فرمائے گا اب ان کے گناہ آلود چہرے کو مت دیکھ، نام محمد کی وجہ سے بے حساب سب کو جنت میں داخل. کالو بالو پپو ٹپو کیوں رکھتے ہو؟ اپنے بچوں کے نام اپنے محبوب کے نام پہ رکھو، اپنے آقا کے نام پہ رکھو، جس سے دنیا میں بھی عزت ملے گی. جب ہمیں کوئی امین کہتا ہے شوق ہوتا ہے، اللہ میرے ماں باپ کو میری دادی کو بہتر جزا دے، اچھا نام رکھا. کوئی برا نام، امین نام اس نیت سے رکھا گیا تھا. ہمارے حضور کو لوگ صادق الوعد الامین کہہ کے میری دادی نے اس نسبت سے نام رکھا تھا. آج جب کوئی نام لیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے نبی کے نام پہ پھر محمد کے ساتھ رکھا. میرا اصل نام بلکہ میرا جو خاندانی نام ہے وہ محمد امین علی ہے. ہمارا خاندانی جو نام رکھنے کا طریقہ ہے، آگے محمد ہوتا ہے، پیچھے علی ہوتا ہے، اور بیچ میں کوئی نام ہوتا ہے. ہمارے نام نہ علی کے بغیر مکمل ہوتے ہیں نہ محمد کے بغیر مکمل. ہمارے یہاں نام کوئی رکھے جائیں، آگے محمد ہوگا پیچھے علی ہوگا. نام علی ہمارے اس نام کے، اسی لیے ہماری آئی ڈی پر بھی یہی نام ہے. ہمارا اصل نام یہ، لوگوں نے محبت سے پکارنا امین القادری، لیکن اس پر بھی ہم کوئی جو ہے وہ چراغ پا نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، اس لیے کہ اصل نام تو علی کے ساتھ ہے، اور لوگوں نے جو محبت سے پکارا تو علی کے بیٹے کے ساتھ پکارا. نسبت قادریت بھی کوئی معمولی چیز ہے. غوث پاک کہتے ہیں جس کا نام میرے نام سے منسوب ہو جائے پھر وہ میرا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم نے اپنے مدرسے کا نام بھی پھر قادریہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جذور غوث پاک کہتے ہیں جو میری طرف منسوب ہو جائے وہ میرا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو دیکھو اس کی برکتیں کیا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کے نام پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھو. کچھ لوگ یوں ہی محمد رکھ دیتے، ان کو برکت نہیں ملے گی. جو حضور کی محبت میں محمد رکھے گا اس کو برکت ملے گی. اور اس کو برکت کتنی ملے گی پتہ ہے؟ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا نام میرے نام پہ محمد رکھا گیا وہ جس دسترخوان پہ بیٹھ جائے گا کھانا کبھی نہیں گھٹے گا. نام محمد کی برکت ہے. احمد نام رکھو، حامد نام رکھو، محمود نام رکھو، یہ نام کتنے برکت والے. عبد الرحمن رکھو، عبداللہ رکھو، عبید اللہ رکھو، یہ صحابہ کے نام پہ نام رکھو. آپ دیکھتے ہیں بزرگوں کے نام پہ نام رکھو. نام کی خاص بات کیا ہے؟ لوگ رکھتے الماس. الماس کس کا نام ہے پتہ ہے؟ پتھر کا نام ہے. امبر، روبینا،
روبینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس تلفظ کے ساتھ پڑھے روبینا، آنکھیں رو رہی، رونے والی آنکھیں. جب آپ نے خود ہی نام روتڑا رکھا ہے تو زندگی بھر روئے گی. کہ یہ زندگی، عائشہ نام رکھ، خدیجہ نام رکھ، ام حبیبہ رکھ، ام سلمہ رکھ، فاطمہ رکھ، زینب رکھ، ام کلثوم رکھ، نفیسہ مصری کے نام پہ نفیسہ رکھ، زنیرہ صحابیہ کے نام پہ زنیرہ رکھ، سمیہ سب سے پہلے شہید ہونے والی کے نام پہ سمیہ رکھ. نام کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. جیسا نام ہوگا نام والے کی تاثیر آپ کے بچے میں آئے گی. سلمان نام اگر آپ نے رکھا سلمان فارسی کی نیت سے، تب تو برکات سلمان ملے گی. اور اس پلید خان کی نسبت سے رکھا تو پھر وہ آپ کے نام کی بھی گھان کرے گا، نچنیا ہوگا، چور ہوگا، اچکا ہوگا، ڈاکو ہوگا. آپ نام ہنسنے کی بات نہیں، نام اچھے رکھیے. اب آپ بتائیں، نچنیا خان کے نام سے رکھا، نام ڈبائے گا. احمد رضا نام خان کے نام سے رکھا تو وہ خود بھی بلند ہوگا، تجھے بھی بلند کرے گا. نام اچھے رکھو. اب آپ بتاؤ، لیکن مسلمان تھا، نچنیا تھا، اس کے نام پہ نام رکھا تو بولو آپ کا نام ڈبایا اس نے. اگر بتوں کے نام پہ رکھا تو، کافروں کے نام پہ رکھا تو، ٹینس کھیلنے والی کے نام پہ رکھا تو، کرکٹ کھیلنے والے کے نام پہ رکھا تو. نہیں، یہ سب نہیں. انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے. دیکھیے آپ، مولا علی نے، مولائے کائنات کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 14 بیٹے تھے. مولائے کائنات کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 14. اب نام دیکھیں، 3 کے نام تو حضور ہی نے رکھے تھے، حسن، حسین. یہ حسن حسین کہاں سے آئے تھے؟ یہ نام تو اللہ نے چھپا کے رکھے تھے. یہ آئے تھے کسی ترجمے کے طور پہ. حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے شبر و شبیر. اس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حسن و حسین. دیکھا؟ پھر اس کے بعد حضور کے خود کے بیٹے، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. خود نعمت بانٹتے تھے، حضور ابو القاسم تھے، اس لیے بیٹے کا نام قاسم رکھا. اس کے بعد بیٹی کا نام فاطمہ. حضور بہت سی حکمتیں جانتے ہیں، لیکن حضور کی دادی کا نام فاطمہ تھا. حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا. حضور کی چچی جن کو حضور امی کہہ کے پکارتے تھے، فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی والدہ کا نام تھا. حضور علیہ السلام نے جن کو بزرگ جانا ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے. اب اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیے. مولا علی نے، اللہ اکبر، یہ 3 بیٹے ہو گئے، امام حسن، امام حسین، امام محسن. اب اس کے بعد مولا علی کے جو دوسرے بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عباس ہے. یہ عباس کس کے نام پہ؟ اپنے چچا کو بزرگ جان کے ان کے نام پہ عباس رکھا. اور اس کے بعد حضرت زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام اون و محمد رکھا. یہ اون و محمد اپنے بھائیوں کی نسبت سے اون و محمد رکھا. اسی طریقے سے دیکھیں، امام اللہ اکبر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، امام حسین کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام بھی علی، دوسرے کا نام بھی علی، تیسرے کا نام بھی علی، لیکن تینوں کا نام علی رکھا. پہچان کیسے ہو؟ تو کہا کہ جو پہلے پیدا ہوا وہ بڑا علی، علی اکبر ہے. جو منجلا پیدا ہوا علی اوسط درمیان والا علی ہے. جو سب سے اخیر میں پیدا ہوئے وہ چھوٹا علی، علی اصغر ہے. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر یہ نام نہیں ہوتے، نام تو تینوں کا علی تھا. پہچان کے لیے بڑا علی، منجلا علی، چھوٹا علی تھا. کسی نے کہا 3 بیٹے، تینوں کا نام علی. فرمایا 10 ہوتے تو 10 کا علی رکھ دیتا. جس کو بزرگ جانا. بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا، اپنی جو ہے وہ خالہ کے نام پہ. بیٹی کا نام ام کلثوم، بیٹی کا نام رقیہ رکھا، اپنی خالہ کے نام پہ. پورے نام جو ہے وہ نسبتوں سے جڑ رہے ہیں. اگر وقت تو کوئی مجھے دینا، سب کے نام بتاؤں. نسبت سے باہر کوئی نام نہیں جاتا. نسبت کے نام سے کوئی. آپ کون سی نسبت سے نام رکھتے ہیں؟ کافروں کی نسبت سے.
کیا ہے. جب سب لوگ کھا رہے تھے تو میں چپکے سے اس کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ مٹی کو اپنے کٹورے میں ڈالتا اور اس میں پانی ڈالتا اور اس کو گھول کر پی جاتا. میں دیکھا رے کیا کر رہا ہے. میں اس کے پاس گیا, السلام علیکم. اس نے بہت اخلاق سے جواب دیا. پوچھا آپ یہ مٹی پیتے ہیں, آپ کے پاس کوئی سامان نہیں کھانے پینے کا؟ میں ادھر آ, ہم تجھے مٹی پلائیں. پانی میں مٹی ڈالی, گھول کر کے دیا, پی. اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, میں پہلے کچھ اور بھی دیکھ چکا تھا. جیسے میں نے پیا, اللہ کی عزت کی قسم, اس سے لذیذ ستو میں نے کبھی نہیں پیا تھا. مٹی ستو بن رہی تھی اور میں پی رہا تھا. میں نے سوچا کہ کیا لذت ہے اس میں, چکی کا پیسا ہوا ستو اتنا لذیذ نہیں ہوتا, ہاتھ کا بنا, یہ کیا ہے مٹی میں طاقت. اس نے کہا جا مجھے پریشان نہیں کرنا. کہا نہیں اب تو میں چھوڑوں گا نہیں. آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ فرمایا علی کا نام سنا ہے؟ کہاں. اس کے بیٹے حسین کا نام سنا ہے؟ کہاں. اس کے بیٹے زین العابدین علی کا نام سنا ہے؟ کہاں. اس کے بیٹے محمد باقر کا نام سنے؟ کہاں. اس کے بیٹے محمد جعفر کا نام سنے؟ کہاں. اس کے بیٹے موسیٰ کاظم کا نام سنے؟ کہاں. اس کے بیٹے علی رضا کا نام سنے؟ کہاں. میں وہی علی رضا ہوں جس کی یاری ہو جاتی ہے نا, پھر ان کے لیے غذا بھی بھاری نہیں ہوتی, مٹیاں ان کے لیے غذا بن جاتی ہے. اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو جن کی یاری ہوتی ہے, تھوڑا سا بتاؤں پھر کیا ہوتا ہے. آپ تھک رہے ہیں, سب سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. میری عادت واللہ میری عادت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سبحان, کیونکہ میں آپ کے ذوق پہ چھوڑتا ہوں. جس کو اللہ سے پیار ہوگا وہ خود ہی پکارے گا. آپ کو پیار ہے لیکن آپ ہے سست, کیونکہ آپ کو عادت پڑ گئی ہے نا, جب تک آپ سے کہا نہیں جائے آپ کچھ کہتے نہیں ہے. ہاں تو آپ سننا چاہتے, تھوڑا سا, زیادہ ٹائم نہیں, زیادہ ٹائم نہیں. آپ جانتے ہیں, سننا چاہتے ہیں یاری ہو جائے. میں بس آج یہ چاہتا ہوں کہ خدا سے یاری ہو جائے. اور آخری میں یاری کا طریقہ بھی بتا دوں گا, اٹھ کے نہیں جانا, بہت آسان طریقہ بتا دوں گا. ایک دو بات کہتا ہوں, جن کی یاری ہوتی ہے ان کا کیا ہوتا ہے. آج میں آپ کو یاری بتانے کا طریقہ بتانے, سب آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, آج انتہائی قیمتی بات سکھا دیتے ہیں آپ کو. اللہ کا دوست کیسے بنے, ولی کیسے بنے. ہو سکتا ہے مجھ پہ کوئی ہنسے گا بھی, لے دیکھو 35 سال کا چھوکرا آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں ولی بنانے کا طریقہ بتانے آیا ہوں. ولی نہیں ہوں لیکن طریقہ جانتا ہوں, بتا دوں گا طریقہ. عمل کرو گے تو آسان ہے, بہت آسان ہے. لیکن پہلے سن لیں کہ جن کی یاری ہو جاتی ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ایک عورت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس آئی. اب بابا فرید رہتے تھے درخت کے نیچے, ساری زندگی درخت کے نیچے گزاری. پتہ ہے اللہ کا ذکر کرتے تھے تو درخت بھی جھومتے تھے. درختوں کو وجد, یہ ذکر ہوتا ہے. یہ کیا ذکر ہے کہ کہو نہ سبحان اللہ, کہو نہ لہک کے, کہو نہ مچل کے. ارے خود نہیں کہتے, ہنسنے کی بات خود نہیں کہتے, دلوں سے کہو. سبحان اللہ کی صدائیں دلوں سے آنی چاہیے, سبحان اللہ کی صدائیں تمہارے روئے روئے سے آنی چاہیے. یہ کیا اللہ پاک کہتے ہو اور تمہاری زبانیں پاک نہیں ہوتی. اللہ کے پاک نام کی تم نے قدر نہیں کی. یارو گدھے اور کتے کے نام میں تاثیر ہے. جب مخلوق کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو خالق کے نام کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا. لیکن گدھے اور کتے کا نام لیتے ہو تو پورے اہتمام سے لیتے ہو, اسی لیے وہ اثر کرتا ہے. اور اللہ کا نام دل میں کچھ نہیں ہوتا اور لے لیتے ہو, ہے نا. آپ کہیں گے گدھے کتے کے نام میں کیا تاثیر ہے. اچھے بھلے کوئی آدمی ہو گئے, ہو گدھے, بولو کیا ہوگا. دوست تو دشمن بن جائے. تاثیر تھی تبھی تو دشمن بنا. اور تو پھول جیسا ہے, دشمن تھا دوست بنا. یار پھول کا نام لینے سے ایک دوست بن گیا, گدھے کا نام لینے سے دشمن بن گیا. جب مخلوق کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو خالق کے نام کی تاثیر کا حال کیا ہو. لیکن کوئی کہے نا, دل سے کہے, اہتمام سے کہے. دل میں خدا نہیں بستا اور زبان پر اللہ اللہ نہیں. یہ اللہ کے نام کا حق نہیں ہے کہ تم اللہ کا نام اس طرح غفلت میں لو. نہیں, دل میں اللہ کے جلوے ہونے چاہیے. ایک بار سبحان اللہ نجات کے لیے کافی ہے.
لیکن ہمارا حال ہر چیز رسم رسم رسم. حضور نے فرمایا قریب قیامت زہد جو ہوگا وہ رسمی ہوگا, زہد رسمی ہوگا, اور تقوی دکھاوے کے ہوں گے. گردنیں جھکے گی, دل نہیں جھکیں گے. تقوی کا اظہار کپڑوں سے ہوگا, اعمال سے نہیں ہوگا. دل میں خشوع نہیں ہوگا, خشوع گردنوں میں ہوگا, باتوں میں ہوگا. آ گئی وہ کیفیت. اللہ کا نام زبان سے لیں گے, دل میں اللہ کا نام نہیں ہوگا. یہ حالت ہے. بابا فرید جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ذکر جب آپ کرتے تھے تو درختوں کو وجد آتے تھے. اگر اس کیفیت کو دیکھنا ہے تو بابا فرید نے ایک روایت کے مطابق, صوفیہ کے اقوال کے مطابق, ایم پی میں بھی اللہ کا ذکر کیا. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ رتلام کے قریب ایک چھوٹا سا دیہات ہے. وہاں جا کر پوچھنا بابا فرید کا چلہ کہاں ہے جب آپ ذکر کرتے تھے. آج بھی آپ کو گھومے ہوئے درخت ملیں گے, جا کر کے دیکھنا, ابھی بھی نشانی ہے گھومے ہوئے درخت. اللہ کا ذکر یہ ہے. ذکر کرتے تھے خدا کا, بلکہ ایک منزل ایسی آئی کہ خدا کی محبت میں کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے, خود کی خبر نہ رہی. درختوں جو ہے وہ چوٹیوں نے, پرندوں نے مردہ سمجھ کر نوچ نوچ کھانا شروع کیا. خدا کی محبت میں یوں ڈوب گئے کہ خبر نہ رہی. ایک مرتبہ کوا جو ہوتا ہے نا, اس کو بہت لالچ ہوتی ہے, اس کا پسندیدہ غذا ہے آنکھ کھانا. اس نے جیسے ہی بابا فرید کی آنکھ پر حملہ کیا, بابا فرید نے پھر کوے سے کہا کاگا کاگا چن چن کھائیو سارا ماس, دو نینا موہے مت کھائیو موہے پیا ملن کی آس. او کوے نوچ نوچ کر کے پورا جسم کھا جا, مگر میری دو آنکھوں کو نہیں کھانا. کیوں؟ یہ آنکھیں رہے گی تو یار کا دیدار ہوگا. آنکھیں نہیں کھانا, دیدار یار کے لیے ہے. یہ ہے محبت الہی, اللہ کی محبت. بابا فرید بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے, ایک بڑھیا آئی, کہا بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ انتظام کر دیں. فرمایا اب جو خود درخت کے نیچے بیٹھا ہو, جس کا خود کا جھوپڑا بھی نہیں ہو, آئیے وہاں انتظام کریں. فرمایا وہ کھیت میں وہ مٹی پڑی ہے نا, اس کے ڈھیلے اٹھا کے لا. وہ ڈھیلے اٹھا کر کے لائی. بابا فرید نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, اور ایک روایت کے مطابق 3 بار قل ہو اللہ پڑھی, اور زور سے پڑھی. جب کوئی پڑھتا ہے نا کسی مریض پہ دم کرنے کے لیے تو لوگ کان لگاتے, پڑھ کیا رہا ہے, کوئی بہت مشکل تو نہیں پڑھ رہا ہے, اور پھر خود بھی پڑھنے لگتے ہیں. بالکل پڑھیے, کوئی انکار نہیں ہے, لیکن بات اتنی ہے نا, بات اتنی ہے کہ فلائٹ وہیں سے اڑتا ہے جہاں رن وے ہوتا ہے. فلائٹ ہو اور رن وے نہیں ہو, کھیت میں آپ لا کے کھڑا کر دے تو آپ فلائٹ اڑا نہیں سکتے. رن وے اور فلائٹ نہ ہو تو بھی نہیں ہو سکتا کچھ. اس کا مطلب فلائٹ کے لیے رن وے ضروری, رن وے کے لیے فلائٹ ضروری. ٹھیک ہے. بابا فرید نے زور زور سے پڑھا 3 بار سورہ فاتحہ یا قل ہو اللہ. دم کیا تو وہ سونے کے ہو گئے, سونے کی اینٹیں بن گئی. وہ اٹھا کے لے گئی, شادی بھول گئی, خوب خوش ہوئی کہ مجھے تو مل گیا سونا بنانے کا طریقہ, اس بابا نے مجھے آسان کر دیا. اور پھر اس کے بعد صبح ہی سے لگ گئی, خوب مٹی لانا کر کے پورا گھر بھر دیا. تسبیح لے کر بیٹھی, سورہ فاتحہ پڑھتی رہی, دم کرتی رہی. کالے کے کالے ہی رہے مٹی کے ڈھیلے. اٹھ کر کے غصے میں آئی, کہا او بابا تو نے 3 بار پڑھا تو سونا ہو گیا, میں نے تو 100 بار پڑھا, پورا دن پڑھا, سونا نہیں ہوا. بابا فرید نے فرمایا سورہ فاتحہ تو صحیح ہے, لیکن فرید جیسی زبان تو لا. فرید جیسی زبان, فرید جیسی یار جیسی زبان ہوگی نا, پھر اس کے بعد بات ہی کچھ اور ہوگی. اب آپ بتائیں جب یاروں کا یہ حال ہوتا ہے پھر کیا بات ہوتی ہے. سونے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے, مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا ہو جاتا ہے. جب اس سے یاری ہو جاتی ہے نا, جس گلی سے گزرتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بس یاری ہو جاتی ہے. بہت پیاری بات یاد آ گئی, یاری ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ایک عورت آئی میرے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں, کہا حضرت مجھے بیٹا نہیں ہے, دعا کریں بیٹا ہو جائے. غوث پاک نے فرمایا اللہ سے, اللہ اس کو بیٹا دے دے. ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں ہے عبد القادر. تو کہا کہ 2 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 2 کی بات کرتا ہے, کہا 3 دے. اب
کہا ایک نہیں ہے تو 3 کی بات کرتا ہے، کہا 4 دے اب، کہا ایک نہیں ہے تو 4 کی بات کرتا ہے، کہا 5 دے اب۔ یہ کرتے کرتے میرے مرشد نے 11 بیٹوں کا سوال کیا۔ عبدالقادر ایک نہیں ہے 11۔ عرض کرتے تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر تقدیر میں ہوتا تو میرے پاس کیوں آتی؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ارشاد ہوا جا ہم نے اسے 11 بیٹے عطا کر دیے۔ یاری ہوتی ہے تو اس طریقے سے زبان کی لاج رکھی جاتی ہے، لیکن یاری کیسے ہوتی ہے؟ یاری ہونے کے لیے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے نا، میں نہیں کر سکتا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل بنانے کے بعد آسان ہو جائے گی بات۔ یاری بنانے کے لیے، اس سے یاری بنانے کے لیے، اب دھیان سے سنتے چلے، آخری میں ہم چل رہے ہیں، اب اصل مدے پر آ رہے ہیں۔ اس سے یاری کیسے ہوگی، اس سے دوست داری کیسے ہوگی، اس کی قربت کیسے ملے گی، اس کے دست قدرت میں اپنا ہاتھ کیسے جائے گا، اس کے قریب کیسے ہوں گے، اس کی قربت کیسے ملے گی، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی مشکوک لقمہ زبان پہ نہیں رکھا، تب جا کے غوث پاک کی یاری ہوئی۔ غریب نواز 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، تب اس سے یاری ہوئی۔ حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادھم نے تخت و تاج چھوڑ دیا، تب اس سے یاری ہوئی۔ مخدوم سمنا نے جو ہے اللہ اکبر صرف 14 سال کی عمر میں تخت تاج چھوڑ دیا، تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، تب جا کر اس سے یاری ہوئی۔ مخدوم سمنا نے شادی نہیں کی، تب اس سے جا کر کے یاری ہوئی۔ علاؤلک پنڈوی نے ساری زندگی اللہ میں گزار دیا، تب اس سے یاری ہوئی۔ نظام الدین اولیاء نے اس کی محبت میں سب کو چھوڑ دیا، غیاث پور کو بسایا، تب اس سے یاری ہوئی۔ اپنا سارا اخراجات غریبوں پہ صرف کرتے، تب اس سے یاری ہوئی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سب چھوڑ چھاڑ کر کے مہرولی کے جنگل کو منگل بنایا، تب اس سے یاری ہوئی۔ خواجہ حمید الدین ناگوری نے اتنی قسم پرسی میں بظاہر زندگی گزاری کہ بیوی کے پاس دوپٹہ نہیں تھا تو درخت کے نیچے چھپا کر کے بٹھاتے تھے، تب جا کر اس سے یاری ہوئی۔ اللہ اکبر، روزانہ بھوکے رہے، اللہ اکبر، روزانہ بھوکے رہے۔ کسی نے پیٹ پہ پتھر باندھا، کسی کا حال یہ ہوا کہ جنگلوں میں جا کر کے حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی نے 40 سال تک کے درخت کی پتیاں کھائی، تب کہیں جا کر کے اس سے یاری ہوئی۔ اب یاری کی بات میں کہاں تک کے بیان کروں، جتنی مشکل کروں گا اتنا جا کر کے آپ سوچیں گے کہ یا اللہ یہ تو مشکل عنوان آج پورا نہیں ہوتا، لیکن بات اتنی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھو تو یار ملتا ہے، راتوں کو جاگو تو یار ملتا ہے، جھوٹ نہ بولو تو یار ملتا ہے، سچ کو اختیار کرو تو یار ملتا ہے، سب کچھ اس کی بارگاہ میں لٹا دو تو یار ملتا ہے، بچے قربان کر دو تو یار ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو سوچو اتنی قربانیاں کون دے یار۔ آج تو کھانے کا دور ہے، آج تو پہننے کا دور ہے، کچھ غلطیاں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں، مقرر صاحب آپ بھی غلطیاں کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے یاری کریں گے؟ تو میں کہتا ہوں یاری کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ یاری کر، تو اپنی کوششوں سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی وفا سے محنت کر کے، اللہ اکبر، سب کچھ کر کے، سب کی جفا سہ کر کے اپنے اندر اتنی کوالٹی پیدا کر کہ تجھ سے یاری ہو جائے۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر وزیر اعظم سے ہر ایک مل نہیں سکتا، وہ خود اقتدار والا ہوگا تو ملے گا، خود اقتدار والا ہو تو ملے گا، پڑھا لکھا ہوگا تو ملے گا، مالدار ہوگا تو ملے گا، یہی سب چیزیں نا بھائیوں۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب اپنے اندر ہے نہیں، لیکن ملنا وزیر سے ضرور ہے۔ تو اب جس کی وزیر سے دوستی ہو گئی ہے، ہم اس جیسے تو اقتدار والے بن نہیں سکتے، پیسے والے بن نہیں سکتے، شان والے بن نہیں سکتے، ہم تو گرے پڑے پھٹیچر ہیں۔ تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وزیر سے دوستی ڈائریکٹ نہیں ہوتی، وزیر کے دوست سے دوستی کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب اس سے دوستی کی تو ڈائریکٹ وزیر سے بھی دوستی ہو گئی، بلا تمثیل 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے، ہم فجر کے وضو سے فجر، عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب کرے کیا؟ جو اس کے یار ہو گئے انہی سے یاری کر لو۔ اب تم خدا سے یاری
یاری نہیں کر سکتے تو عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے یاری کر لو. غوث پاک کے یار بن گئے تو خدا کی یاری خود بخود مل جائے گی. غریب نواز کے یار بن گئے, ان کی اس کی یاری خود بخود مل جائے گی. مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن گئے, یاری خود بخود مل جائے گی. کیسے ہوگا؟ اسی لیے تو بیعت کا سلسلہ ہے, اسی لیے تو محبت کا سلسلہ ہے. دیکھو اگر تم نے اپنا ہاتھ غوث الاعظم دستگیر کے ہاتھ میں دیا تو ان کا ہاتھ ہے شیخ ابو سعید مخزومی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے ابو الفرات ترتوسی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے عبد الواحد تمیمی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے سری سکتی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے معروف کرکی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے امام علی رضا کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے موسیٰ کاظم کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے امام جعفر صادق کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے حضرت امام باقر کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے امام حسین کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے مولا علی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہے نبی کے ہاتھ میں, نبی کا ہاتھ ہے خدا کے دست قدرت میں. ہمیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ان کے ہو جاؤ, غوث پاک کے ہو جاؤ, غریب نواز کے, لیکن 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے. ان کے ہونے کے لیے فجر کے وضو سے فجر پڑھنا پڑے گا, عشاء کے وضو سے عشاء پڑھنی پڑے گی, حلال کھانا پڑے گا. غوث پاک سے نسبت ہو جائے گی. غوث پاک سے کسی نے پوچھا گنہگار بھی آپ کے مرید ہوتے, کہاں ہوتے؟ ہاں ہوتے ہیں. گنہگار بھی آپ کے کہاں ہوتے ہیں؟ کافر کہ میں نے اللہ سے کہا ہے, میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے جو نیک ہے وہ میرے لیے ہے. کیا کہا غوث پاک نے؟ جو نیک ہے وہ میرے لیے ہے, اور جو نیک نہیں ہے گنہگار ہے میں ان کے لیے ہوں, میں ان کے لیے. نسبت جوڑو. نسبت کیسے جڑے گی؟ اہل سنت و جماعت کے مسلک پہ رہو, انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. گناہ سے بچو, گناہوں سے بچاؤ. اپنی اولاد کو بھی اپنے آپ کو بھی, سب فنا ہو جائیں گے, باقی رہنے والی ذات میرے اللہ کی ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائیں گے, اللہ کی ذات باقی رہے گی. جو ذات باقی رہنے والی ہے اس سے رشتہ جوڑیے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے. جب بھی مصیبتیں مشکلیں آئیں اللہ سے فریاد کرو, انبیاء اولیاء کے وسیلے سے انشاءاللہ ساری مشکلیں دور ہو جائے گی. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں نے بہت مشکل عنوان لیا تھا وحدانیت کا, اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو, قصدن سہون, قصدن سے نہیں, اگر غلطی سے کوئی بات اگر نکل گئی ہو, الہیات کا عنوان تھا, میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ